نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ اکثر لوگوں کے کان میں یا دھاڑ میں درد شروع ہو جاتا ہے، جو انتہائی سخت تکلیف دہ شے ہے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے کہ کسی کے کان میں درد شروع، کسی کے دھاڑ میں درد شروع۔ تو ہر درد تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو اس سے ہم کیسے بچیں؟ تو اس کے لیے ایک عمل لے کر آیا ہوں۔ اپنی ویڈیو پوری دیکھنی ہے، چونکہ اس میں ایسی باتیں بھی ہیں، میں یہ بھی بتاؤں گا، وجہ بھی بتاؤں گا کہ یہ درد جو ہے ہمیں کیوں شروع ہوتا ہے، کان میں درد اور دھاڑ میں درد۔ تو ہم ایسا کون سا عمل کریں جس کی وجہ سے ہمیں یہ درد محسوس ہی نہ ہو، یہ میں ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو محترم ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کیسے اس سے بچیں گے؟ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس طرح کے ہم روحانی طریقے سے آپ کو علاج بتاتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم کوئی عمل بتائیں گے تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان تمام کاموں سے بچیں جن کی وجہ سے کان اور دھاڑ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر کان میں جو درد ہے اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ ہینڈ فری کا استعمال بہت زیادہ جب بندہ کرے، یا کوئی اونچی آواز مطلب ہر وقت سنتے رہے، یا جیسے کوئی موبائل سے یا کوئی ٹیپ ریکارڈ سے یا کوئی اور مطلب میوزک وغیرہ وہ زیادہ ہم والیوم کر کے سنتے ہیں، تو وہ کانوں میں درد کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہم آواز کم کر کے بالکل سلو کر کے ہم سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کانوں کی صفائی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کانوں کی صفائی نہ ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ میل جمع ہو جاتا ہے، پھر وہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ اصل وجہ وہ گندگی کی وجہ سے درد ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں، معلوم نہیں ہوتا۔ کانوں کا جو بند ہو جانا ہے اور اس میں درد اٹھ جانا ہے، یہ صرف میل جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کانوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، اس کے لیے کوئی ڈراپس وغیرہ مل جاتے ہیں میڈیکل سٹور سے، وہ ڈراپ بھی لے لیجئے، تو وہ ڈراپ کے ذریعے سے کانوں کی صفائی کیجئے۔ تو صفائی کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہو جائے گا، آپ کی جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اور ہم اگر یہ چاہے کہ ہمیں درد ہو ہی نہ، وجہ تو میں نے بتا دی کہ یہ وجہ ہے، لیکن میں آپ کو جو عمل بتا رہا ہوں اس پر اگر آپ عمل کریں گے مستقل طور پر، تو آپ کو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو کبھی درد محسوس ہوگا ہی نہیں۔ تو جو میں نے اسباب بتا دی ان پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے، ان کی صفائی کا خاص خیال بھی رکھنا ہے، اور اونچی آواز سے کوئی مطلب کوئی میوزک، کوئی نعت تلاوت وغیرہ اونچی آواز سے آپ نے نہیں سننی، والیوم آہستہ کر کے سننی ہر وقت، یہ دھیان آپ نے رکھنا ہے، کیونکہ یہ نازک چیزیں ہیں، کانوں کے جو پردے ہیں یہ بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں، تو ان کا ہم نے خیال بھی رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، آپ یہ عمل کریں کہ جب بھی آپ کو چھینک آئے، مختصر عمل ہے، بہت چھوٹا مختصر عمل ہے، کوئی بھی عمل کر سکتا ہے، جب بھی آپ کو چھینک آئے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، بس یہ مختصر آیت یہ آپ نے پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، یہاں تک آپ پڑھ لیجئے۔ جب بھی آپ کو چھینک آئے، روزانہ چاہے آپ کو 10 مرتبہ ہے، 20 مرتبہ ہے، 5 دفعہ ہے، آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھیں گے آپ کو کبھی داڑھ اور کان میں درد محسوس نہیں ہوگا۔ یقین کے ساتھ اس پر عمل کرے، آپ کو کبھی درد محسوس نہیں ہوگا۔ تو جو اسباب میں نے بتا دی ان سے بھی آپ نے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے اور ان کا خیال بھی رکھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے داڑھ اور کان میں کبھی درد نہیں ہوگی۔